السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، ضمنی انتخاب جو سیالکوٹ میں منعقد کیا جا رہا تھا، مسلم لیگ نون نے یہ میدان مار لیا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اس الیکشن کو جیتنے کا مطلب کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سیالکوٹ چلتے ہیں، حلقہ PP52 یہاں پہ جناب ضمنی انتخاب منعقد کیا گیا۔ یہ انتخاب جو تھا یہ جناب مسلم لیگ نون کی امیدوار ہنا ارشد وڑائچ اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار فاخر نشاط گھمن صاحب کے درمیان جو ہے وہ زیادہ کانٹے کا مقابلہ تھا۔ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی شکایت کی کہ جناب مختلف پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ شیخ وقاص اکرم نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ جناب ہمارے پولنگ ایجنٹس کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر صرف مسلم لیگ نون نہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ جو صوبائی حکومت کا اثر و رسوخ ہے پولیس کے ذریعے، اس کی کمپلین انہوں نے بھی کی کہ جناب یہ جو ہے وہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اپنا اثر و رسوخ جو ہے اس الیکشن کے اندر ادا کر رہی ہے۔ شیخ وقاص اب ذرا اس کے علاوہ ایک اور خبر میں نے آپ کو یہ بھی دینی تھی کہ جناب کل رات کو جو ہے وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر ایک ہلکا سا رد و بدل کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، ڈیزل کی قیمت کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر ہے وہ ذرا بھارت کے حوالے سے بھی بات کریں۔ بھارت میں جناب ان کے جو ایک جنرل ہے، جنرل انل چوہان، جنہوں نے بیسکلی ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے بعد جو ہے اس میں کوئی طوفان آیا وہاں پہ، اور طوفان کس بات کے اوپر آیا ہے کہ جناب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہاں جی ہمارے جو ہے وہ جہاز گرے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے اس کے بعد چیزوں کو ہم نے سنبھال لیا۔ آج بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ٹائمز آف انڈیا کی جو ہے یہ انہوں نے اپنی ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے اس بارے میں کہ جی یس انڈیا لاسٹ جیٹس۔ اچھا ابھی تک کسی کو نہیں پتا، پورے انڈیا میں ابھی تک کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جی کتنے گرے ہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں، اور اتنا اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت ان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو جنرل صاحب جنرل انل چوہان، اب انل چوہان کے ساتھ وہ چھتر پریڈ ہو رہی ہے، وہ انڈیا کے اندر چھتر پریڈ ہو رہی ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ پروین سونی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جہازوں کو گراؤنڈ کرنا پڑ گیا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت آپ کو یہ خبر دی تھی جب یہ سارا کچھ ہوا تھا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے اپنے جہاز 400 کلومیٹر پیچھے لے گئے، یہ پاکستانی بارڈر سے 400 کلومیٹر پیچھے لے گئے کہ جب ان کے جہاز گرے نا تو کہا ان کا PL-15 میزائل جو ہے یہ تو کسی وقت بھی ہمیں اڑا سکتا ہے، تو ان کو اپنے جہاز پیچھے لے جانے پڑے۔ پروین سوانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل نے اس بات کا ایکسیپٹ کیا۔ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ سیز فائر کی منتیں کہاں سے آئی تھیں۔ اب کہتی ہے کہ جی ہاں وہ ٹھیک ہے جہاز ہمارے گرے تھے، پائلٹ تو ہمارے سارے واپس آ گئے نا، پھر بھی وہ پائلٹ واپس آ گئے تو پائلٹ نے ایجیکٹ کر لیا ہوگا جہازوں کے، بتاؤ جہاز کتنے گرے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے بی جب وار ہوتی ہے نا تو وار کے بعد کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، کتنے جہاز گئے، کتنی توپیں گئیں، کتنے بندے مارے گئے، کتنے بحری جہاز آپ کے ضائع ہو گئے، کاؤنٹنگ اس بات کے اوپر ہوتی ہے۔ ہوں مینوں دس دے تیرے کتنے جہاز ڈگے نے،